اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے دہشت گرد سے ہونے والی تفتیش میں پاکستان نے ایران سے وہاں موجود بھارتی ایجنٹ راکیش کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار سے ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کی گرفتاری سے متعلق امور حکومت پاکستان کی جانب سے ایرانی سفارت خانے کو بھجوائے گئے نوٹس اور ایرانی سرزمین پر موجود را کے نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستانی خدشات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں اور خطے میں استحکام کے لیے تمام ممالک کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ چودھری نثار نے کہا ہے کہ ایران کی سرزمین پر بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کا موجود ہونا باعث تشویش ہے۔ ایران اپنی سرزمین پر تاحال موجود بھارتی ایجنٹ راکیش عرف رضوان کو پاکستان کے حوالے کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت پاکستان کے ریفرنس کا سنجیدگی سے جائزہ لے تاکہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر اعتماد سازی بڑھ سکے۔ پاکستان بھارتی جاسوس سے متعلق تحقیقات ہنگامی بنیاد پر آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایرانی سفیر نے وزیر داخلہ کو را کے ایجنٹ سے متعلق اپنی حکومت کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان ایران کا برادر ہمسایہ ملک ہے اور تہران اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے چودھری نثار کو یقین دلایا کہ پاکستان کے تمام خدشات کو دور کیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت سے شکست کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی، جبکہ ایک طرف کرکٹ بورڈ میں ایک طرف نجم سیٹھی ہوں اور دوسری طرف شہریار خان، تو وہاں کرکٹ کی تباہی ہی ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی میں حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ نواز شریف نے نجم سیٹھی کو پنجاب الیکشن جتوانے کے عوض کرکٹ بورڈ میں عہدے سے نوازا ہے، اسی لیے تمام بورڈ ممبران مستعفی ہو جائیں گے، لیکن نجم سیٹھی اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے۔ جو نجم سیٹھی کی اور نواز شریف کی پرفارمنس ہے ورلڈ کپ میں، اس کے اوپر میں کبھی بعد میں بات کروں گا۔ ویسے دونوں کو مین آف دا سیریز دینا چاہیے، دونوں کو بڑی زبردست پرفارمنس تھی ان کی۔ میں یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ میں یہ اچھے جو لوگ جنہوں نے کرکٹرز نے پاکستان کی سروس کی ہے، ان ساروں کو بٹھا کے ایک خاکہ دیں قوم کے سامنے کہ کیسے ہم واپس جا سکتے ہیں جدھر ایک عظیم ٹیم بن سکتی ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے جنہوں نے پینچر لگایا اور الیکشن جتایا ہو، ان کو سفارشیوں کو اوپر اگر آپ بورڈ پہ بٹھائیں گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں الیکشن سے ہی جمہوریت آ سکتی ہے، کیونکہ تب ہی تحریک انصاف ادارہ بنے گا جب انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ان سے سبق سیکھا اور تقسیم سے بچنے کے لیے پینل سسٹم نہیں بننے دیا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کا ماڈل ہم نے اپنایا، 20 لاکھ سے زائد ممبر بنے ہیں اور 15 تاریخ تک ممبرشپ ہوگی، اس کے بعد ایک ہی دن انتخابات ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مئی کے آخر تک الیکشن کا پہلا مرحلہ کرا دیں۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمات زیر التوا ہونے کے باوجود وفاق اور خصوصی عدالت نے واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا۔ سابق صدر کے خلاف مختلف عدالتوں میں فوجداری مقدمات زیر سماعت ہیں۔ مقدمات زیر التوا ہونے کے باوجود پرویز مشرف کا نام ECL میں رکھنے یا نہ رکھنے پر وفاق اور خصوصی عدالت نے واضح موقف اختیار نہیں کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی حکم کے بعد عبوری حکم مؤثر نہیں رہتا ہے۔ کراچی میں کالا دم تحریک طالبان کے 6 ونگ ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں جاری آپریشن کے دوران مزید درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک طالبان نے پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکام کے مطابق کالعدم تحریک طالبان کے 6 ونگز مختلف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ہر ونگ کا کام الگ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سراغ لگا لیا ہے۔
ونگز میں کام کرنے والے دہشت گردوں کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، جبکہ کچھ گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش میں اہم انکشافات بھی سامنے آئے، جن کی نشاندہی پر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ شیخو پورہ کے مختلف علاقوں میں پولیس اور حساس اداروں کا سرچ آپریشن کے دوران اب تک 32 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں سے 3 مطلوب دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ کوٹ پنڈی داس کا علاقہ کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کا گڑھ بتایا جاتا ہے۔ لیا پولیس نے کروڑ لال ایسن اور کوٹ سلطان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے سرچ آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 8 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افغان کا تعلق صوبہ خوست سے ہے، جو لیا کے جنگل میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ملزموں کے قبضے سے جعلی دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ دریا خان کے علاقے پنج گرائی اور دیگر علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ بہاولپور میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 18 افراد کو حراست میں لیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں سے 14 اشتہاری ملزم بھی شامل ہیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد جان لیں کہ وہ ہمارے حوصلے کم پست نہیں کر سکتے۔ رینجرز ٹریننگ گیرزن لاہور میں انسداد دہشت گردی کی تربیت مکمل کرنے والے 24ویں دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر لاہور کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب کامیابی سے جاری ہے، جو آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آپریشن کی کامیابی کا سہرا عوام کے سر بھی جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل صادق علی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور دہشت گرد بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے پہلے آرمی پبلک سکول پشاور میں اور پھر گلشن اقبال پارک میں ننھے اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ مٹھی بھر دہشت گرد جان لیں کہ وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ رینجرز ملک کی دفاع میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے اور ہمارے جوان ملک کی دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کی تفتیش کے سلسلے میں بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستانی تحقیقاتی ٹیم بھارت میں تفتیش مکمل کرنے کے بعد کل وطن واپس پہنچ رہی ہے۔ پٹھان کوٹ دورے کے دوران پاکستانی ٹیم نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کے اس حصے کا دورہ کیا جہاں حملہ ہوا تھا، جبکہ پٹھان کوٹ حملے کی مشکوک افراد ایس پی گرداسپور سلوندر سنگھ، ان کے دوست راجیش ورما اور دوسرے مبینہ عینی شاہدین سے بھی تفتیش کی۔ دوسری جانب بھارت اب بھی جیش محمد کو پٹھان کوٹ حملوں کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ میں جیش محمد کے امیر مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی، جسے چین نے ویٹو کر دیا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے 2015 میں انسانی حقوق کے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں پرتشدد واقعات میں 40% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کی سطح 2008 کے مقابلے میں نیچے گر گئی۔ ایچ آر سی پی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال دہشت گردی کے مجموعی واقعات کی تعداد 706 رہی۔ ان حملوں میں کم از کم 1325 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 619 شہری سیکیورٹی فورسز کے 348 اہلکار، حکومت کے حامی 33 رضاکار اور 325 دہشت گرد شامل ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان میں 18 خودکش حملے ہوئے، جو 2014 کے مقابلے میں 31% کم ہیں۔ 2015 میں 4 صحافی بھی قتل ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2015 میں 324 افراد کو پھانسی دی گئی اور 419 قیدیوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیلوں میں 65 قیدی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال پولیس مقابلوں میں 2108 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے لاہور میں خودکش دھماکہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمن برطانیہ کے دشمن ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور انٹیلیجنس شیئرنگ و انسداد دہشت گردی سمیت دو طرفہ سلامتی کے امور کو فروغ دینے میں تعاون جاری رکھے گا۔ دونوں ملکوں کے مابین بالخصوص توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں قریبی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور
طارق فاطمی سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے سانحہ لاہور میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر مارک لوئل گرانٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ادارہ شماریات پاکستان کے سربراہ آصف باجوہ کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری میں 6 ماہ سے بھی زائد تاخیر ہو سکتی ہے۔ مردم شماری کے لیے مختص فنڈز میں سے کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران آصف باجوہ نے بتایا کہ مردم شماری کے لیے 2 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، جن میں سے 50 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہوتے ہی مردم شماری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ فروری میں مہنگائی کی شرح 4.2% رہی۔ عالمی بینک نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے $100 ملین کی رقم بطور قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ رقم نوکری کے مواقع پیدا کرنے کے منصوبوں میں استعمال ہوگی۔ عالمی بینک نے رقم بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو اور ترقی کے تحت دینے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ منصوبوں کے تحت کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور خواتین کے لیے نوکری کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے۔ فیکٹری ایکٹ جیسے قوانین میں تبدیلی کے ذریعے خواتین کو بلا تعصب روزگار کے مواقع دیے جائیں گے اور خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ اور ڈے کیئر کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ منصوبوں سے نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے آسانی بھی پیدا کی جائے گی۔ اور اب عالمی خبروں پر ایک نظر۔ امریکی صدر براک اوباما نے شمالی کوریا کے جوہری تجربات کو خطے میں امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی مدد سے شمالی کوریا کی مستقبل میں جوہری تجربات کرنے سے روکیں گے۔ واشنگٹن میں جاری 2 روزہ ایٹمی سلامتی کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں خطے میں امن کے لیے شمالی کوریا کی جانب سے ہونے والے حالیہ میزائل تجربات پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے ہائیڈروجن بم اور دور تک مار کرنے والے میزائل تجربات خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری تجربات کی وجہ سے خطے کے ممالک میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر اقتصادی پابندیاں بھی انہی خدشات کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور کا کہنا ہے کہ محض ایک طرح کے کردار کرنا نہیں پسند، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں مختلف کردار ادا کرتی نظر آئیں گی۔ ایک انٹرویو میں بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور کا کہنا تھا کہ اپنے پورے کیریئر میں ہمیشہ کمرشل اور کارکردگی پر مبنی فلموں کو متوازن رکھا ہے۔ بالی ووڈ کی بیبو کا کہنا ہے کہ کارکردگی سے ہٹ کر اگر بس ہیروئن کے کردار ہی کیے جائیں تو ایک طرح کے کردار کا ہی چانس ملتا رہے گا، لیکن میں اپنے کیریئر میں مختلف کردار ادا کرتی رہوں گی۔ شادی کے حوالے سے اداکارہ کا کہنا تھا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ شادی کے بعد اداکاری کرنا ناممکن ہے، لیکن مجھے دیکھیں، میں شادی کے بعد بھی اداکاری کے میدان میں ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اداکاری کے میدان میں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیشتر چیزیں نہ صرف تبدیل ہو چکی ہیں بلکہ فلموں پر بھی بہترین کام ہو رہا ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سے پہلے یہ اطلاعات تھیں کہ شہریار خان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن تاحال موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پی سی بی چیئرمین شہریار خان سے نجم سیٹھی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کرکٹ بورڈ کے امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ شہریار خان نے بورڈ کے چیئرمین کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پی سی بی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نجم سیٹھی کی جانب سے وزیر اعظم سے کئی بار ملاقات کی کوشش کے باوجود انہیں کوئی اچھا جواب نہیں ملا۔ نواز شریف بورڈ کے معاملات پر دونوں بڑوں سے ناراض ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم جلد کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق فاسٹ باؤلر عاقب جاوید کو کوچ بنانے کی قیاس آرائیاں مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ بورڈ غیر ملکی کوچ کی تعیناتی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یو اے ای کے کوچ عاقب جاوید نے پی ایس ایل کے دوران دبئی میں بورڈ حکام سے رابطہ کیا تھا، جس میں پاکستانی ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے خدمات پیش کرنے کی پیشکش کی تھی۔ وقار یونس کا معاہدہ جون میں ختم ہو جائے گا اور نئے کوچ کی تقرری انگلینڈ دورے سے قبل متوقع ہے۔ امکان ہے کہ نئے کوچ غیر ملکی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جہاں تک عاقب جاوید کا تعلق ہے، ان کا یو اے ای سے معاہدہ ختم ہونے والا ہے، جس کے بعد انہیں قومی کرکٹ اکیڈمی میں ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔